اسی مسئلے میں مسئلہ عدالت صحابہ کو ہم پیش کر سکتے ہیں، یا یہ کہ ہمارا جو ایک اور اختلاف ہے صحابہ کے سلسلے میں، کہ حالانکہ ہم تمام صحابہ کو مانتے ہیں لیکن ایک اختلاف تعریف میں ہے، ڈیفینیشن صحابہ کی، صحابہ کہتے کسے ہیں۔ اچھا، یہ اختلاف کوئی نئی بات نہیں ہے، خود ان کے یہاں بھی ہے، خود اہل سنت کے یہاں بھی تعریف صحابہ کو لے کے اختلاف ہے۔ مثلا بعض صحابہ کی تعریف کرتے ہیں، یعنی اس کی ڈیفینیشن جو بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ جو بھی رسول کا ہم عصر ہے، جو بھی رسول کے زمانے کے ہیں، وہ سب صحابہ ہیں۔ خوب پھر بعض لوگوں نے کہا نہیں، یہ تعریف تو نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ بہت سے لوگ ہیں، بہت سے حتی دشمن بھی ہیں، تو کیا وہ بھی صحابہ ہیں؟ تو کہا نہیں، یہ تو نہیں، بلکہ وہ لوگ جو حالت ایمان میں ہیں وہ صحابہ ہیں۔ پھر اس میں بھی یہ بات ہے کہ بہت سے حالت ایمان میں ہیں لیکن رسول اللہ کو دیکھا تک نہیں، تو اس کے اندر یہ بھی قید بڑھا دی گئی کہ نہیں، وہ لوگ جو رسول کے زمانے میں تھے حالت ایمان میں، رسول کو دیکھا بھی ہے، جنہوں نے رسول کو دیکھا بھی ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ جیسے جیسے تعریف میں قید بڑھتی جائے گی، اسی طرح سے جو صحابیت کا دائرہ ہے وہ تنگ ہوتا چلا جائے گا۔ جب ایک قید ہم بڑھائیں گے تو کچھ لوگ صحابیت کے دائرے سے نکل جائیں گے کہ بھئی یہ صحابی نہیں ہیں۔ پھر بعض لوگوں نے اور ایک قید بڑھائی کہ مثلا ایک مدت تک رسول کے پاس رہے بھی ہوں، کیونکہ وہ لوگ نہیں ہیں صحابی جنہوں نے ایک مرتبہ مثلا دیکھا، تو یہ صحابیت کے جو کرائٹیریا ہے اس کے اوپر پورا نہیں اترتا، لہٰذا یہ قید بھی ضروری ہے کہ جنہوں نے کچھ مدت گزارا ہو رسول کی معیت میں، رسول کی صحبت میں، چونکہ صحبت سے صحابہ ہیں، صحبت ہی نہیں تو پھر صحابہ کہاں کے؟ تو دیکھیے اب جب ہم یہ قید لگائیں گے تو بہت سے لوگ ہوں گے جو صحابیت کے دائرے سے نکل جائیں گے۔ پھر بعض لوگوں نے اور اس کے اوپر قید لگائی کہ نہیں، صرف صحبت بھی کافی نہیں ہے، بلکہ جہاد پہ بھی ان کے ساتھ گئے ہوں، جنہوں نے جہاد کیا ہو، تو پھر دوبارہ اس قید سے جو ہے وہ کچھ لوگ ہوں گے جو اس دائرے سے نکل جائیں گے، جنہوں نے دیکھا تو ہے اور صحبت کا شرف بھی حاصل کیا ہے مگر جہاد میں نہیں آئے ہیں۔ پھر اور قید لگاتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر جو ہے وہ ایک اور قید کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ چونکہ ہم یہ عنوان اس لیے ہم لیتے ہیں صحابیت کا تاکہ ہم ان کے ذریعے سے رسول سے استفادہ کر سکیں، تو اگر کسی نے رسول سے کچھ نقل ہی نہ کیا ہو، کوئی حدیث ہی نہ بیان کیا ہو، تو پھر ان کی صحابیت اور غیر صحابیت کا کیا فائدہ؟ لہٰذا یہ قید بھی ہونا چاہیے کہ انہوں نے رسول سے کچھ نقل بھی کیا ہو۔ البتہ اس میں بھی اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں وہی کافی ہے، رسول کی صحبت کافی ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں رسول یہ بھی جو ہے ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ تمام اختلافات یہ اہل سنت کے میں بتا رہا ہوں، خود اہل سنت کے یہاں بھی ہے یہ تمام اختلافات کی، جس کی بنا پر اگر ہم ڈیفینیشن کو بدلیں گے تو کچھ لوگ صحابیت کے دائرے سے نکل جائیں گے اور کچھ لوگ صحابیت کے دائرے میں آ جائیں گے۔ ہمارا اختلاف بھی تعریف ہی میں ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ ہم جو بھی صحابی ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں بلا استثناء، مگر ہماری اپنی ڈیفینیشن ہے اور وہ یہ ہے، اور وہ بھی بہت سادی سی ہے، کوئی پیچیدگی نہیں ہے، وہ وہی ہے جو آپ اپنے روزمرہ میں جو ہم استعمال کرتے ہیں۔ بھائی آپ کس کو اپنا دوست کہیں گے؟ آپ خود، کتاب کی باتیں چھوڑیے، آپ خود کس کو اپنا دوست کہیں گے؟ اسی کو کہیں گے جو ہمارے ساتھ اپنے عہد وفا کو نبھائے۔ کیا آپ اس کو اپنا دوست کہیں گے کہ آپ کے ساتھ تو بہت اچھا، پھر آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کرے یا آپ کے بچوں کو، آپ کے آل کو، آپ کے اہل و عیال کو ستائے؟ نہیں کریں گے۔ تو یہ تو بہت سادہ سی بات ہے، کوئی اس میں کتابی پیچیدگی بھی نہیں ہے۔ ہم جو تعریف کر رہے ہیں اس میں کوئی کتابی پیچیدگی بھی نہیں ہے، کوئی فلسفہ، کوئی پیچیدہ فلسفہ بھی نہیں ہے، بہت سیدھی بات ہے کہ جو اہل بیت، جو رسول خدا سے اور ان کے اہل بیت سے اپنے عہد وفا کو نبھائے وہ صحابی ہے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کہ اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ دیکھیے اگر آپ صحابی کا کوئی اور معنی کریں
آپ ایسے کو جو ہے وہ صحابی کہہ لیں کہ جو پہلی والی تعریف، جس نے رسول کو ایک مرتبہ دیکھا ہو، تو جنہوں نے رسول کو دیکھا ہے، چلو حالت ایمان کا بھی اس میں اضافہ کر لیں، جنہوں نے حالت ایمان میں بھی دیکھا ہو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے دیکھا ہے رسول کے ساتھ رہے ہیں، حتیٰ جنگوں میں بھی گئے ہیں، اور ساتھ جا کے بعض لوگ بھاگ گئے، یہ بھی ہوا وہ بھی ہوا، خیر اس سے بات نہیں ہے، بات تفصیل میں نہیں جانا ہے۔ تو ان لوگوں کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپس میں بہت جھگڑے ہوئے، جنگیں ہوئیں۔ تو اگر اس تعریف کو ہم سامنے رکھیں اور رسول کی اس حدیث کو لیں، تو رسول کی یہ حدیث ہم سے مختلف متضاد راستے پہ جانے کو حکم دے رہی ہے کہ اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، قاتل کے اوپر کی جو ہے وہ تم اقتدا کر لو تب بھی ہدایت ہے، مقتول کی اقتدا کر لو تب بھی ہدایت ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس معنی میں یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی، اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ حدیث ہی غلط ہے۔ لیکن میں نہیں کہتا کہ حدیث غلط ہوگی، وہ ایک الگ چیپٹر ہے کسی بھی حدیث کو غلط یا صحیح پرکھنے کا، کہ علم رجال میں جا کے دیکھیں۔ اور تو میں علم رجال کے آئینے سے اس کو نہیں دیکھتا کہ علم رجال کے حساب سے، یہ علم درایا کے حساب سے یہ حدیث جو ہے وہ کون سے کیٹیگری میں آتی ہے، ضعیف، حسن، یہ سب نہیں، میں اس کے دلالت کو دیکھ رہا ہوں، اس حدیث کی جو میننگ ہے اس کو دیکھ کے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر صحابی کا وہ معنی کریں گے تو یہ حدیث ہمیں متضاد راستوں پہ لے جانے کی دعوت دے رہی ہے، اور اس اعتبار سے رسول اس طرح کا کوئی کلام نہیں کہہ سکتے، لہٰذا ماننا پڑے گا کہ یہ حدیث ایسے معنی کی طرف دلالت کر رہی ہے کہ جہاں پر صحابیوں کے کردار کی بھی ضمانت ہو، ایسے صحابی جن کا کردار ایک جیسا ہو، یہ اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اور جو پیغمبر اسلام نے کہا ہے کہ اصحابی کے نجوم، اسی سے وہ اشارہ مل رہا ہے اس کردار کا کہ میرے صحابی، میرے اصحابی ستاروں کی طرح سے ہیں۔ اب ہم نے جب ستاروں کو دیکھا کہ ان کی خصوصیت کیا ہے تو سمجھ میں آیا کہ ستارہ وہ ہے جو سیدہ کے گھر کا چکر لگائے، ستارہ وہ ہے جو سیدہ کے گھر کا چکر لگا کر ان کے دروازے پہ سجدہ کرے۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ صحابی وہ ہے جو سیدہ کے در پر سجدہ کرے، صحابی وہ نہیں ہے جو سیدہ کے در کو آگ لگا دے۔ صلوات بھیجو محمد وعلی محمد۔ اب یہ حدیث واضح ہو گئی، کلیئر ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کسی کی بھی اقتدا کرو تو تمہیں ہدایت مل جائے گی، کسی کی بھی ہدایت کرو، کسی کی بھی اقتدا کرو تمہیں وہ ہدایت مل جائے گی۔ تو یہ ہماری ڈیفینیشن، یہ اختلاف ہے۔ تو ہم صرف ایک جملہ کہتے ہیں، اور وہ یہ کہ خدا کی لعنت ہے جو صحابیوں کو برا کہے، اور غلط وہ بھی ہے جو بروں کو صحابی کہے، غلط وہ بھی ہے جو بروں کو صحابی کہے۔ کوئی برا صحابی نہیں ہو سکتا۔